بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، قرآن پاک کی واحد وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے۔ حیرت انگیز فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورۃ الملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیت والی ایک صورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیت والی صورت تلاش کی تو وہ سورۃ الملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی تھی۔ واپسی پر اس صحابہ نے واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لاعلمی کی بنا پر اپنے خیمے کی ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے سورۃ الملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگا کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کر سن کر مشرک آپ کو قرآن مجید کو گالیاں دے، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری وہ باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے کا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نقل یہ کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے؟ تو اس آدمی نے کہا، ضرور بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھانا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اور اس لیے کہ جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورۃ الملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اس سورت کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ لازمی اس کو یاد کر لیجیے گا اور روزانہ رات کو اس سورت کو پڑھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔